بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین، یہ جو موضوع انہوں نے منتخب کیا ہے اور مجھے دیا ہے، یہ بڑا پیچیدہ اور بہت ہی غیر معمولی موضوع ہے، جس کے اوپر بنا بنایا مسالہ کہیں سے نہیں ملتا، اور سوچی سچائی باتیں جن کے ہم عادی ہیں وہ بھی کہیں پر موجود نہیں ہیں۔ آئیڈیالوجی کے لیے ہمارے پاس کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، ہم اسے نظریے کا نام دیتے ہیں، لیکن وہ مناسب نہیں۔ تفکر کا اور تفکریات بھی اسے کہتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی والوں نے یہ دیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عام بولی میں آدرش کا ایک لفظ ہے جو کم استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے۔ اور کمرشلزم، بنج وپار، خرید و فروخت، بیچنا، خریدنا، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سارے کمرشلزم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ لیکن اس موضوع پہ بلا واسطہ طور پر پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسان جو ہے اسے کیوں معتبر اور محترم ٹھہرایا گیا ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں۔ ایک تو یہ کہ انسان لکھتا ہے، اس کے پاس قلم ہے، وہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی لکھے گا تو اپنے آپ کو اچھا ہی لکھے گا، تعلی کرے گا، اور دوسرے جانداروں کو وہ اتنی اہمیت نہیں دے گا جتنی اپنی ذات کو دے گا، شاید یہ اس کی وجہ ہو۔ لیکن ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی صحیح وجہ نہیں ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی جس کی وجہ سے یہ طے پا چکا ہے جانداروں کی دنیا میں کہ یہ ارفع اور اعلیٰ ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں۔ چنانچہ جانور اور انسان یہ دونوں ہی اپنی بایولوجیکل ڈرائیوز، اپنی حیاتیاتی انگیزش کے مطابق کام کرتے ہیں۔ مثلا بھوک کی خواہش ہے تو کھانا کھائیں گے، جنس کی خواہش ہے تو اپنا ساتھی تلاش کریں گے، آسودگی کی طرف جائیں گے، غم سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، جانور میں بھی موجود ہے، انسان میں بھی موجود ہے۔ ایک بھینس جب ایک چارے کے کھیت میں سے گزرے گی تو ادھر بھی منہ مارے گی، ادھر بھی منہ مارے گی، گزر جو رہی ہے، اور اس کی جبلت جو ہے اس کو مجبور کرتی ہے کہ یہ کھاؤ۔ جب لومڑی آتی ہے اس کے علاقے میں، آپ کے پہاڑی علاقے میں مری کے ارد گرد، جب ہم وہاں رہتے تھے تو دیکھتے تھے، وہ مرغیاں پکڑ کے رات کو جو لے جاتی ہے، تو اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ میں اس پرائے مال کو ہڑپ کر جاؤں۔ دونوں ہی اپنی حیاتیاتی انگیزش، جیسا کہ میں کر رہا تھا، بایولوجیکل ڈرائیوز پہ چلتے ہیں۔ لیکن انسان ایک ایسا جانور ہے جو آزاد رہنا پسند کرتا ہے، اور یاد رکھیے اور اس بات کو انڈرلائن کر لیجئے، آزادی کا مطلب وہ نہیں جو اخباروں میں چھپتا ہے یا کالمز میں لکھا جاتا ہے، یا ہم ادیب کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں تو ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں گے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں انسان ہوں، جانور کے مقابلے میں آزاد ہوں، میں کھیت میں سے گزرتا ہوا سیب توڑوں یا نہ توڑوں۔ دیکھیے بھینس تو جب گزرتی ہے نا وہ تو مجبور ہے یہ کرتی ہے، لیکن انسان کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور میں چاہوں گا تو میں جاؤں گا آوارہ گردی کرنے، نہیں چاہوں گا تو میں یہاں بیٹھ کر آرام سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ میں چاہوں گا تو جھوٹ بولوں گا، نہ چاہوں گا تو نہیں بھی بولوں گا۔ میں چاہوں گا تو رات کے وقت مرغیاں دڑبے میں سے پکڑوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں کروں گا۔ اور یہی آزادی انسان کی ہے کہ وہ اپنی بایولوجیکل ڈرائیو کے باوصف اور اس کے باوجود جو مجھے اندر سے تنگ کر رہی ہے وہ رک جاتا ہے۔ دیکھیے میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اس عمر میں رات کے وقت الارم لگا کے سوتا ہوں۔
جب وہ بجتا ہے 4 بجے تو میں اسے اٹھ کے بند کر دیتا ہوں. پھر میری آزادی یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں نے اس لیے لگایا تھا کہ میں اٹھوں. بند ہو چکنے کے باوجود میں اٹھتا ہوں, منہ ہاتھ دھوتا ہوں اور اپنے اوپر وہ مصیبت برداشت کرتا ہوں جو عام طور پر دوسرا جانور برداشت نہیں کرتا ہے. پھر میں ارننگ کے لیے یہ ساری مصیبتیں جو ہیں یہ برداشت کرتا ہوں. رات کو کئی نیک بندے 1 بجے اٹھ کر تہجد پڑھے, سردیوں کی رات ہوتی ہے, بڑا مشکل کام ہے اس وقت وضو کرنا اور پھر بیٹھنا اللہ سے لو لگا کے. یہ اس کی مرضی ہے, وہ آزاد ہے. اور انسان کو سب سے بڑا دکھ خواتین اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی آزادی کا سودا کہیں کر بیٹھتا ہے اور جو ہی اس سے اس کی آزادی چھن جاتی ہے, نوئنگلی اور ان نوئنگلی, وٹنگلی اور ان وٹنگلی, مرضی سے یا کسی اور طرح سے, جب اس کی آزادی چھنتی ہے تو بہت بے چین ہوتا ہے. اور جو ہی اس کی آزادی چھنتی ہے اس سے انسانیت بھی ساتھ ہی چھن جاتی ہے. وہ بڑا تڑپتا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہوگا, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو گھر میں کام کرتے ہیں, اپنا ہمارا ایک رشتہ ہے مردوں کے ساتھ, گھر کے ساتھ, 4 دیواری کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ہمیں تو آزادی کا پتہ نہیں ہے. لیکن آپ کے دماغ کے پس منظر میں اور لاشعور میں یہ بات اچھی طرح سے گڑی ہے کیل کی طرح سے کہ میں انسانیت کے لیول سے نہیں گرنا چاہتی کیونکہ میں آزاد ہوں اور اس معاملے میں میں سچ بولنا چاہتی ہوں. کہیں آپ کی 80% آپ وہ کر دیں, لیکن جب آپ آزادی کا اظہار کریں گی تو پھر آپ کہیں گی کہ میں یہ نہیں کروں. تو اس کی سب سے بڑی مشکل اس وقت ہوتی ہے جب اسے اپنی آزادی کو قربان کرنا. آپ سے غلطی یہ ہوتی ہے, ہمارے رائٹر سے, یہ میرے سامنے رائٹر بیٹھی ہیں, یہ آزادی کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے خلاف بات کرنا آسان ہے, اس سے بڑی عزت مل جاتی, تالیاں بج جاتی ہیں کہ واہ جی واہ بڑا بہادر آدمی. وہ آزادی نہیں. آزادی یہ کہ اپنی ذات کے تقاضے کے خلاف اپنی مرضی اور اپنے فیصلے کے مطابق کام کرنا. دیکھو اچھی اچھی چیزیں کس کو پسند نہیں ہیں, بھرے ہوئے بازار ہیں, میں کمرشلزم کی طرف آتا ہوں, وہاں پر آپ داخل ہوتی ہیں اور وہاں پر داخل ہونے کے بعد آپ کہیں کہ نہیں مجھے یہ چیز باوجود اس کے بڑی ضرورت ہے اور بہت اچھی لگتی ہے اور مجھے ٹیلی ویژن تڑپاتا ہے روز کہ یہ شیمپو فلاں قسم کو, اور بال جب یوں آتے ہیں لہر کھا کے تو میں کیا کروں, مجھے وہی شیمپو چاہیے. لیکن نہیں, میں آزاد ہوں, میں چاہے لوں چاہے نہ لوں. پھر آپ اپنی کمرشلزم کے خلاف اپنی آزادی کا سودا کیے بغیر آپ ایک اینٹی اور ایک وجود بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں. اور اسی آزادی اور اسی انسانیت کے اندر پھر ایک عجیب چیز آتی ہے جس پہ آپ نے شاید کم غور کیا ہو کہ جبلت کے مطابق آپ کے اندر محبت کی لہر پیدا ہوتی ہے. بچے سے محبت, بڑے سے محبت, گھر والوں سے محبت, محبوب سے محبت, کسی سے بھی یہ پیدا ہوتی اور آپ اس کے اندر ویسے ہی ڈوبتی ہیں جیسے ایک ہرنی اپنے بچے کے پیچھے جاتی ہے یا اپنی بھینس یا گھوڑا یا کوئی بھی جانور اس کے ساتھ محبت. وہ ایک فطری اور ایک جذباتی محبت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ مجبور ہیں. لیکن انسان کمال ہے, اور میں کبھی کبھی سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ فطری اور جبلی مذہب کے ساتھ ایک ایسی صلاحیت بھی رکھتا ہے جسے اکتسابی محبت کہتے ہیں. نہیں, اندر سے نہیں پیدا ہوئی ہے لیکن اکتساب کی ہے. اس نے سوچا ہے, اس نے اپنا ٹارگٹ فکس کیا ہے اور وہ اکتسابی اور سوچی ہوئی اور لرن کی ہوئی محبت ہے. اب جانور کو تو یہ چیز نہیں ملتی. آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا جیسے میرے ہوا کرتا